बड़ी कानून साजी से कबल बड़े राबते सियासी मंजरनामे पर अहम पेशरफ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। नवाज शरीफ की अपोजिशन के साथ राबते और मुज़ाकरात की ख्वाहिश ने हलचल मचा दी। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचे। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आइंदा हफ्ते मुमकिन कानून साजी पर तफसीली मशावरत। सदर ममलिकत ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा पेश किया। नवाज शरीफ की हदायत पर नून लीग के रहनुमाओं ने भी अपोजिशन जमातों से रबते शुरू कर दिए। राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और एहसन इकबाल की अपोजिशन जमातों से बातचीत। नवाज शरीफ मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तमाम जमातों के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। पार्लियामेंट में एक बार फिर अहम कानून साजी का इम्कान है। हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया है। तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 27 अगस्त को शाम 5 बजे होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रहीम यार खान आमद शेख सैयद अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। मरियम नवाज का DPO ऑफिस में शहदा की फैमिलीज और बच्चों से भी मिली। गमज़दा अहल खाना को दिलासा दिया। मरियम नवाज ने आबदीदा शहीद की बेवा को गले लगा लिया। शहदा के लिए दुआएं मग़फ़िरत की। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि कोताही हुई, गलती का अज़ाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। हर शहीद कौम का हीरो है। सोगवार ख़ानदान भरपूर कफ़ालत उनकी की जाएगी। शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस में इजलास। कच्चे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कच्चे के डाकू की सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने इश्तिहार जारी कर दिया। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। दहशत गर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। महकमा दाखिला ने 20 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर भी जारी कर दी। बादशक्का में पुलिस एहलकारों पर हमले से कबल फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो सामने आ गई। वीडियो पुलिस कार्रवाई में मारे गए डाकू बशीर शर ने बनाई थी। डाकू के हमले में 12 पुलिस जवानों की शहादत का मुकदमा दर्ज। बादशक्का थाना में मुकदमा इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मदईयत में दर्ज किया गया। इधर सतकाबाद कच्चे के डाकुओं ने मकबई एहलकार की वीडियो जारी कर दी। डाकुओं के मुतालबात पूरे ना किए गए तो मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे डाकुओं से बचाया जाए। मकबई कांस्टेबल अहमद नवाज की फरियाद। डाकुओं ने अहमद नवाज की रिहाई के बदले कच्चे का इलाका खाली करने का मुतालबा कर दिया। झूठे बयानी के जरिए PTI पर कब्जे की जंग। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात की और उदाद बयान की गई। अलीमा खान ने कहा कि बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है, इस पैगाम की तशहीद ना की जाए। अलीमा खान की रऊफ हसन को हदायत। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में आर्मी चीफ को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। PTI में एक नहीं कई ग्रुप बन गए हैं। तहरीक इंतशार टुकड़े टुकड़े हो रही है। PTI पर कब्जे की जंग चल रही है। साबित हो गया बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही है। अलीमा खान ने बुशरा बीबी को गलत और झूठा करार दे दिया। PTI मुआशरे को तकसीम कर रखी थी, आज खुद तकसीम हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात आता तालड़ का कहना है कि PTI में मुल्क को नुकसान पहुँचाने की रेस लगी है। नफरत की सियासत का अंजाम यही होना था। तोसा शरीफ ईदगाह रोड पर दस्ती बम फटने से 2 खबारची दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों ने पुलिस को देखकर हैंड ग्रेनेड की पिन खींच ली। जवान के हाथों में ही फट गया। वाक़े में SHO थाना सदका बरमानी और कांस्टेबल मुजम्मिल नज़ीर जख्मी हो गए।
بلوچستان کے علاقے پشین میں پولیس لائن کے قریب دھماکہ، 2 بچوں سمیت 3 افراد جباہک، 5 پولیس اہلکاروں سمیت 13 زخمی۔ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے سے گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے دھماکے کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کا انکشاف۔ نریندر مودی کا جہاز پولینڈ سے واپس بھارت جاتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود سے گزرا۔ بھارتی وزیر اعظم کے جہاز نے 45 منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی۔ نریندر مودی کے طیارے نے چترال، اسلام آباد اور لاہور کی فضاؤں میں بھی اڑان بھری۔ مودی کا جہاز لاہور سے ہوتا ہوا امرتسر گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر کسٹمز کی کارروائی، کروڑوں مالیت کی غیر ملکی کرنسی اور سونے کی سمگلنگ کو ناکام بنایا گیا۔ دبئی جانے والے مسافر سے 23 کروڑ روپے مالیت کا سونا، 10,000 یورو اور 3,000 سعودی ریال برآمد۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کے بیان پر رد عمل۔ کہتے ہیں خالد مقبول صدیقی کا بیان حسد کی بنیاد پر مبنی ہے۔ جناح اسپتال کراچی اور NICVD اور NICH 3 بڑے اسپتال ہیں۔ ان ہسپتالوں کو باقاعدگی سے فنڈ فراہم کیا جاتا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا بیان حقیقت کے برعکس ہے۔ کرونا کے دوران جناح اسپتال کو 10 کروڑ 40 لاکھ روپے کے فنڈز دیے۔ سندھ حکومت ان ہسپتالوں کی بہتری کے لیے اب تک 157 ارب روپے سے زائد فنڈز جاری کر چکی ہے۔ ریاست بتائے کراچی کے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ کراچی میں تعلیم، صحت اور سڑکوں کی بنیادی سہولتیں ہی موجود نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ جب عوام ٹیکس دے رہے ہیں تو چیزیں ڈونیشن سے کیوں چل رہی ہیں۔ کراچی پورے ملک کو خیرات دے رہا ہے۔ جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومت کا حصہ بنے ہیں۔ ان حالات میں ملک نہیں چل پائے گا، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ پاکستان کی سب سے بڑی ایجوکیشن ایکسپو سی پاکستان 2024 کا لاہور میں انعقاد۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اور چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی شرکت۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اسمر الرحمان بھی تقریب میں شریک۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفی کمال نے بھی شرکت کی۔ سی پاکستان ایکسپو میں کینیا، ترکی، اٹلی اور چین سمیت مختلف ممالک کے ہائی کمشنرز اور وفود بھی شریک ہوئے۔ مختلف یونیورسٹیز کے چانسلرز، وائس چانسلرز اور ریکٹرز نے بھی شرکت کی۔ ایکسپو سی پاکستان طلباء کے لیے تعلیمی صلاحیتوں کو منوانے کا پلیٹ فارم ہے۔ ایکسپو میں پیش کیے جانے والے آئیڈیاز گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں۔ سپیریئر یونیورسٹی کے بڑے ایونٹ کا مقصد نوکریاں تلاش کرنا نہیں، نوکریاں پیدا کرنا ہے۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اسمر الرحمان کا ایجوکیشن ایکسپو سی پاکستان سے خطاب۔ کہتی ہے ایکسپو سی پاکستان تعلیمی اور معاشی میدان میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ایکسپو کو عالمی سطح پر متعارف کروانے پر چیئرمین ایپسپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پاکستان کی معیشت خراب ہے تو سب کو دھکا لگانا پڑے گا۔ ملک کے تمام مسائل متحد ہو کر ہی حل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے برین کو ٹرین کر کے ڈرین کرنے کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفی کمال کا ایجوکیشن ایکسپو سے خطاب۔ کہتے ہیں تعلیم اور نوکری کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا خوش آئند ہے۔ ایپسپ تعلیمی اداروں کو جوڑنے کا پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی انتظامیہ کو تعلیمی اداروں کو اکٹھا کرنے پر سلام پیش کرتا ہوں۔ کراچی سانحہ کارساز کی تفتیش میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ آئی جی سندھ کا تفتیش کے لیے اسپیشل ٹیم بنانے کا فیصلہ۔ ایس ایس پی رینک کا آفیسر تفتیشی ٹیم کے ساتھ کام کرے گا۔ حادثے کو ہائی پروفائل کیس کی طرح لیا جائے۔ باپ بیٹی کو گاڑی تلے کچلنے والی خاتون کی میڈیکل رپورٹ تاخیر کا شکار۔ میڈیکل رپورٹ میں مزید 2 سے 3 روز لگیں گے۔ خاتون کے نمونے لاہور کی ایک لیبارٹری میں بھجوانے کا فیصلہ۔ پاک پولیس کا غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس اور خاتون کی
شہریت کی تفصیل کے لیے متعلقہ حکام سے بھی رابطہ۔ موٹر وے پر گاڑی میں 4 افراد کی ہلاکت کے واقعے کی ابتدائی رپورٹ جاری۔ اموات کھانے پینے کی اشیاء سے نہیں ہوئی، گاڑی میں مختلف ادویات بھی موجود پائی گئیں۔ ہلاکتوں کی وجہ کا تعین پولیس اور فورینسک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کے بعد کیا جا سکے گا۔ حادثے میں بچ جانے والے عمر قاسم کا کہنا ہے کہ راستے میں نجی بیکری سے جوس اور کھانے کی اشیاء لی، جنہیں کھانے سے تمام افراد کی حالت بگڑی۔ ریسکیو کے بعد آنے سے میری جان بچ گئی ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا فوری نوٹس، ٹیموں کا جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ، قریبی علاقوں سے جوس اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کے سیمپل اکٹھے کر لیے۔ حضرت داتا گنج بخش کا 981واں عرس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چادر پوشی کی، دودھ کی سبیل کا افتتاح بھی کیا۔ زائرین کے لیے لنگر نیاز کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ عرس کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ رجحان میں روت کوہی سیلاب قہر بن کر ٹوٹ پڑا، پوری بستی صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ سیلابی پانی نے صدر آباد کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ بے رحم سیلابی ریلوں سے بستی مہر بخش بھی برباد ہو گئی۔ ملک بھر میں مانسون کے ایک اور زوردار سپیل کا امکان ہے۔ 26 سے 29 اگست کے دوران مختلف شہروں میں بادل برسیں گے۔ NTMA کا سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری۔ بنگال سے ہواؤں کا سلسلہ پاکستان کے جنوبی علاقوں میں داخل ہوگا۔ کراچی، ٹھٹہ بدین سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ شاہد خان آفریدی نانا شاہین شاہ آفریدی بابا بن گئے۔ قومی فاسٹ بالر کے ہاں بیٹے کی ولادت، پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں، مینجمنٹ اور PCB کو کی مبارکباد۔ شاہین آج رات کراچی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ فاسٹ بالر دوسرے ٹیسٹ سے قبل ٹیم کو جوائن کر لیں گے۔ محبت، غم، جد و جہد اور انقلاب کا شاعر احمد فراز کی آج 100ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ احمد فراز نے اردو شاعری کو نئے آفاق عطا کیے، عوام کے دلوں میں جگہ بنائی اور ان کے جذبات کی عکاس بن گئے۔